اور عافیت نصیب فرمائیں۔ دوستوں، احادیث مبارکہ کے اندر ایک بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، لوگوں ایک دور ایسا آئے گا جس دور میں جو ہو رہا ہوگا وہ دکھایا نہیں جائے گا، جو دکھایا جائے گا وہ ہو نہیں رہا ہوگا۔ اگر یہ بات کسی دور پر صادق آتی ہے، کسی دور کے اوپر، کسی زمانے کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، تو یقینی طور پر وہ زمانہ، وہ دور ہمارا موجودہ دور ہے، جس دور میں، جس زمانے میں پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو ایک وحشی، ایک درندہ، ایک بدکار اور ایک بری اور ایک بدترین قسم کی نسل اور قوم قرار دے رہا ہے۔ اور پوری دنیا کے میڈیا کا فوکس صرف یہ ہے کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیا جائے کہ مسلمان خاص کر عورتوں کے لیے بہت زیادہ خراب ہیں، بہت زیادہ برے ہیں، ان کے اندر بہت کمیاں اور بہت خامیاں ہیں، وہ عورتوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، وہ عورتوں کو برابر کے جینے کے ادھیکار اور اختیار نہیں دیتے ہیں۔ لیکن دوستوں، معاملہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ میں ایک بات سے آپ کو آگاہ کرانا چاہوں گا کہ برطانیہ میں، یعنی جس کو ہم انگلینڈ کہتے ہیں، وہاں ہر سال 50,000 گوری عورتیں ایمان قبول کرتی ہیں، کالی نہیں کہ کالی عورتوں نے ایمان قبول کیا تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہو کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر ایمان قبول کر رہی ہیں، نہیں، بلکہ گوری عورتیں جن کو وہاں ہر طرح کا گویا کہ تحفظ حاصل ہے، سیکورٹی حاصل ہے، ہر طرح سے وہ خوش خرم زندگی گزار رہی ہیں، وہ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ یہاں دو اور باتیں بہت مزیدار سنتے چلیے۔ جرمنی کے ایک ایمبیسڈر تھے جو دلی میں کبھی ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا مراد ہوف مین۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں جو دلی کے ایک بڑے انٹلیکچوئلز کے سامنے دیا گیا تھا، اس میں انہوں نے عجیب و غریب حقیقت کا انکشاف کیا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ ہمارا پورا کا پورا مغرب، پورا ویسٹرن کلچر، یا وہاں کی رہنے والی عورتیں جو اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، یا ہمارا پورا ویسٹ جو اسلام کی طرف آ رہا ہے اور اسلام کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس کے متوجہ ہونے کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر عورتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، عورتوں کو جو تحفظات حاصل ہیں، عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے جو خوبصورت اور پیاری اور جامع اور متوازن اور شاندار تعلیمات دی ہیں، ہمارا پورا مغرب اس وجہ سے، اور مغرب کی عورتیں، ویسٹرن کلچر کی جو عورتیں ہیں، وہ اس طرف متوجہ ہو رہی ہیں۔ یہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات پیش کرنا چاہوں گا، اور اس بات کو سننے سے پہلے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، مائنڈلی پریپیئر رہیں کہ لڑائی دو جگہ لڑی جاتی ہے۔ ایک لڑائی کا میدان، جنگ کا میدان ہوتا ہے، جہاں پر ہاتھوں سے اور طیاروں اور جہازوں کے ذریعے سے، جہاں ٹینک اور توپوں کے ذریعے سے لڑائی ہوتی ہے۔ مغرب اس لڑائی کے اندر بھی ہار چکا ہے، اور اس کی فکر رکھنے والے اس لڑائی کے اندر بھی ہار چکے ہیں۔ اور دوسری اس سے بھی بڑی لڑائی جو ہوتی ہے وہ ذہن اور دماغ اور فکر کے میدانوں میں لڑی جاتی ہے، جہاں پر دلائل عقل کو اپیل کرتے ہوں، بہت ہی ریشنل ہوں، کسی بھی انسان کو مطمئن کر سکتے ہوں، کسی بھی انسان کے دل کے اندر اتر سکتے ہوں، کسی بھی انسان کو اپیل کر سکتے ہوں۔ مغرب اس میدان میں بھی جنگ ہار چکا ہے۔ ویسٹرن کلچر کا تھوکا ہوا چاٹنے والے وہ اس میدان میں بھی ہار چکے ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا کے جو دلائل تھے، امریکہ اور برٹین اور فیمنزم اور فیمنسٹ جو لوگ تھے، جو عورتیں تھیں، ان کے جو دلائل تھے وہ پوری طرح اس وقت چکنا چور ہو گئے ہیں، ان کے خواب ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ دنیا تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف لوٹ چکی ہے۔ اور یقین جانیے اور یقین کریے، اس بات کو اپنے دل کے اندر اتار لیجئے کہ 21ویں صدی انشاءاللہ اسلام کی صدی ہے، جہاں عقل اور دماغ اور شعور اور فہم کو اپیل کرنے والے دلائل موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ رجوع ہوگا۔ باقاعدہ کتابیں آ چکی ہیں کہ 21ویں صدی اب اسلام کی صدی ہوگی انشاءاللہ۔ میں یہاں پر ایک عجیب کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس کو انٹرنیٹ پر ضرور سرچ کریے گا۔ ڈیوڈ سیلبورن ایک اسلاموفوبک ہے، یعنی اس کے دماغ پر اسلام کا ایک عجیب و غریب قسم کا تاثر قائم ہے، ہر وقت برائیاں کرتا رہتا ہے، اسلام کی کرتا تھا اور اب بھی کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کی ایک کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے لوزنگ بیٹل ود اسلام، اسلام کے ساتھ ہاری ہوئی جنگ۔ اس نے اس کتاب کے اندر 10
طرح کے کازز اور کارن اور وجوہات بتائے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف لڑی جانے والی اپنی جنگ میدان میں اور اس کے ساتھ ساتھ فکر کے میدان میں ہار چکے ہیں. اور یاد رکھیے کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے. جب دلائل کے میدان میں آپ ہار جاتے ہیں تو پھر آپ اعتراض کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, کمیاں نکالتے ہیں, پگڑی اچھالتے ہیں, ٹوپیاں اچھالتے ہیں اور طرح طرح کی بیکار کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ چینلز یوٹیوب پر ایسے قائم ہیں, فیس بک پر ایسے چینلز قائم ہیں, کچھ افوات اور بکواس کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کتوں کی طرح صبح شام بھونکتے رہتے ہیں, جن کے پاس دلائل کا کوئی وزن نہیں ہے, جن کے پاس عقل کو اپیل کرنے والی کوئی باتیں نہیں ہیں, جن کے پاس پازیٹیو تھنکنگ ہے ہی نہیں. وہ ہر وقت نیگیٹو نیریٹو کے اندر جیتے ہیں, وہ برائیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہار رہے ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ اسلام بیکار ہے, اسلام خراب ہے, اسلام میں برائیاں ہیں, اسلام میں کمی. ٹھیک ہے, مان لیا. جب برائیاں اور کمیاں ہیں تو پھر برائیاں اور کمیاں اجاگر کیوں کر رہے ہو بار بار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی لنکا ڈہ جانے کا خطرہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کے بھیدی گھر کی لنکا ڈھا دیں. اور یہی نہیں بلکہ گھر واپسی کے بجائے گھر میں بھگدڑ تو نہیں ہو رہی ہے. ذرا سوچئے گا, غور کریے گا میری اس بات پر. خیر بہرحال, تو وہ اپنی کتاب میں سیلبورن لکھتا ہے کہ اسلام کے ساتھ جو ہم ہارے ہیں اس کی 10 وجوہات ہیں. ان 10 وجوہات میں سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے, ہمارے پاس اقدار اور ویلیوز نہیں ہیں, ہمارے پاس خاندانی نظام اور سسٹم نہیں ہے. وہ خاندانی نظام اور سسٹم جس کو اسلام نے قائم کیا اور جس کو قائم رکھنے کی تاکید کی اور جس کے بارے میں اسلام کا یہ اعلان تھا کہ یہ کسی طرح ٹوٹنے نہ پائے, ہمیشہ بچا رہے. یہی بنیادی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر گویا کہ عورتیں لگاتار اسلام کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں. میں یہاں پر ایک بات اور کوٹ کرنا چاہوں گا جس سے پوری کر کے میں بات ختم کروں گا. ویسے تو یوں پورا بیان ہو جائے گا. ایک نیریٹو آف کنورژن ٹو اسلام فیمیل پرسپیکٹو کے نام سے ایک رپورٹ چھپی تھی جس نے دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا تھا. اور یہ تہلکہ اس معنی کر تھا کہ اعلیٰ یا تعلیم یافتہ خواتین نے جب ایمان قبول کیا تو ان سے کئی سوالات کیے گئے. ان سوالات میں کہ آپ نے ایمان کیوں قبول کیا, اسلام کیوں قبول کیا, تو انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں ان میں پہلی بات تو یہ کہ اسلام میں میاں بیوی کا جو کانسیپٹ ہے وہ سب سے زبردست ایک بات. نمبر 2, شوہر اور بیوی کے درمیان فرائض اور اختیارات جو کام اور ڈیوٹیز تقسیم کی گئی ہیں وہ بہت ان عورتوں کو اپیل کرتی ہیں. نمبر 3, خواتین عورتیں جو پردہ کرتی ہیں اس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے جو نیریٹو آف کنورژن ٹو اسلام فیمیل پرسپیکٹو کے نام سے شائع ہوئی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ایک عورت نے کہا کہ فیمنزم کی سب سے بڑی نشانی تو پردہ ہی ہے. اس سے آگے شاید اس بات کو سن کر مرچیں لگ جائیں کچھ لوگوں کو, شاید اس بات کو سن کر نیند نہ آئے کچھ لوگوں کو, شاید ان کے حواس باختہ ہو جائیں. ایک عورت سے پوچھا گیا کہ دوسری شادی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں, تو اس نے کہا کہ شوہر کی دوسری بیوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاندانی اور ازدواجی یعنی بیوی ہونے کی ذمہ داریاں آدھی ہو گئیں جبکہ آپ کے حقوق میں کوئی کمی نہیں آئی. تو یہ سودا تو عورت ہی کے حق میں. اس طرح کے بیانات کوئی بھارتی ناری اور مہیلا نہیں دے رہی ہے, یہ مغرب کی پڑھی لکھی خواتین دے رہی ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو اسلام میں امن, چین, سکون اور یہ تمام چیزیں میسر آتی ہیں. امریکہ کا مشہور دانشور فرانسس فوکویاما وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت اس دور میں خاندان کو بچانے کی ہے اور خاندان بچے گا تب ہمارا سماج بچ پائے گا. اس طرح کی نہ جانے کتنی رپورٹس میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں, آپ کے سامنے لا سکتا ہوں, لیکن چونکہ اس وقت موقع نہیں ہے اور یہ زیادہ لمبی بات کا کوئی محل بھی نہیں ہے, اس لیے میں آج کی بات اتنے پہ ختم کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ بار بار ہمارا میڈیا چلا چلا کر اور ساری دنیا کا میڈیا چلا چلا کر کہتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق مار لیے. میں آپ سے ایک بہت کامن بات کہنا چاہتا ہوں, آپ میں جس کو بھی کوئی سوال ہو, جہاں تک میری یہ ویڈیو پہنچے اس کو عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کوئی سوال ہو, بندہ حاضر ہے, میں جواب دوں گا. آپ سوال کریے, میں جواب دوں گا. ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا تھا, بڑا مزیدار سوال تھا. کہنے صاحب عورتوں کو شادی کا 4 شادیوں کا حق کیوں نہیں ہے, ایک عورت 4 شادی کیوں نہیں کر سکتی ہے, ایک مردی 4 شادی کیوں نہیں کر سکتا ہے. میں نے کہا حضرت کیوں کا سوال تو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. میں آپ سے پلٹ کر اگر یہ کوشچن اور یہ سوال کوٹ اپ کر لوں کہ بچے عورتوں کے یہیں کیوں ہوتے ہیں,
تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مینسز عورتوں ہی کو کیوں آتے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ دراصل یہ کیوں اور کیا، اف اور بٹ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا پورے نظام اور سسٹم پر جن کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، جو سسٹم اور نظام کو سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ادھر ادھر کیا تو ہمارا معاشرہ اور سماج تباہ ہو جائے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کتنی بنیادی، کتنی بیسک، کتنی زبردست اور کتنی شاندار ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو پر آج کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ ویڈیو کو آگے تک پہنچائیے گا، تاکہ وہ لوگ جو عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت سی بکواس اور افواہ بکتے رہتے ہیں ان تک میرا یہ ویڈیو پہنچے، اور پھر سوال کریں، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور بالکل گھبرائیں نہیں، ڈریے نہیں، ساڈا پلہ بہت بھاری ہے۔ دلائل کے میدان میں پہلے بھی فاتح ہم ہی تھے اور آئندہ بھی فاتح اور جیتنے والے ہم ہی رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، شیئر کرنا نہ بھولیے، مجھے فالو کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔